ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. پھر دوستو، قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ایک ایسی خوفناک مخلوق جو اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو ختم کر دے گی، اس قوم کا خروج قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اور اس نشانی سے روئے زمین پر رہنے والے تمام تر انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خوفناک مخلوق نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر دوستو، یہ مخلوق اتنی خطرناک ہے اور اس مخلوق کی عورتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ہزاروں بچوں کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور اس قوم کا کوئی بھی مرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ پھر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ مخلوق اصل میں کیا ہے؟ یہ لوگ انسان ہیں یا کوئی جانور یا کوئی درندے؟ اور اس مخلوق کی ابتدا اور پیدائش کیسے ہوئی؟ اور یاجوج ماجوج کی طاقت انسانوں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس قوم کے کتنے قبیلے اور کتنے گروہ ہیں، اور ہر ایک قبیلے کی شکل و صورت اور زبان کیسی ہے، اور اس خوفناک مخلوق کے قد کتنے بڑے ہیں، اور جب یہ خوفناک مخلوق قرب قیامت میں اس دنیا میں ظاہر ہوگی تو کس طرح اس دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی اور کس طرح اس دنیا سے نسل انسانی کا خاتمہ کرے گی۔ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی خطرناک اور درندہ صفت مخلوق آباد تھی جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج یہ نسل انسانی کے 2 بڑے قبیلے جو شمالی مشرقی ایشیا میں آباد تھے۔ پھر دوستو، یاجوج ماجوج کی قوم آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک آزادانہ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ قوم ایک وحشی قوم تھی جو لوگوں میں فتنہ فساد برپا کرتی اور قتل و غارت کیا کرتی۔ یہ خطرناک قوم لوگوں کے فصلوں اور اناج کو لوٹ لیتی اور ان کو زندہ کھا جاتی۔ اس دور کے لوگ اس وحشی قوم سے بہت تنگ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، وہ مسلمان بادشاہ کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی اور جنہوں نے پوری روئے زمین کی سیر کی تھی، یہ بادشاہ روئے زمین کی سیر کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچا جہاں پر یاجوج ماجوج قوم آباد تھی، اور جس علاقے میں یہ لوگ فتنہ فساد پھیلایا کرتے تھے اور لوگوں کو قتل کر دیا کرتے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے تو اس علاقے میں آباد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یاجوج ماجوج قوم کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور اس وحشی قوم سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک طاقتور دیوار بنائی اور اس دیوار کے پیچھے اس وحشی قوم کو قید کر دیا جو قیامت تک اس دیوار کے پیچھے قید رہے گی۔ اس وحشی قوم کو اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں جب چاہے گا ظاہر فرمائے گا۔ پھر دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہے، اور جب یہ قوم قرب قیامت میں ظاہر ہوگی تو دنیا کو کس طرح تباہ و برباد کرے گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے
کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا مبارک سے ایک گول دائرہ بنایا اور ایک حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پھر دوستو روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ اس قوم کو یاجوج ماجوج کی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قوم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی اور جسامت میں بہت سخت ہوگی۔ پھر دوستو اس مخلوق کے لوگ کتنے زیادہ ہیں اور اس قوم کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کس قدر زیادہ ہے، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام ہی انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور 1 حصہ انسانوں کا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج قوم کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور یہ لوگ نسل انسانی کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ پھر دوستو بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کے گروہ کتنے ہیں اور ہر ایک گروہ کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کے قد بہت بڑے ہیں اور یاجوج ماجوج قوم کا یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے کھا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کی نسل 1 سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کسی بھی مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کے 40 گروہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک گروہ کی خلقت اور شکل و صورت یہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور 40 گروہوں کا بادشاہ اور زبان الگ الگ ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر اپنا کھانا پینا شکار سے کرتے ہیں اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر ان کو بھوک لگ جائے تو یہ ایک دوسرے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں اور ان کا ہر ایک گروہ 4 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس قوم کا ہر ایک آدمی اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ہر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جن کا قد صرف 1 بالشت یعنی ایک قوم اتنی خطرناک ہے، اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو اس قوم کے لوگ اس کو کھا جاتے ہیں۔ پیارے دوستو یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے قید ہیں اور جب قرب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور جب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو آزاد کرنا چاہے گا تو یہ قوم اس دیوار کو توڑ دے گی اور اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج قوم جس دیوار کے پیچھے قید ہے، یہ لوگ اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں۔ وہ دیوار کھولنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنے لوگوں سے کہتا ہے، آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو ویسا ہی کر دیتا ہے جیسے وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور جب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو دنیا پر ظاہر کرنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کا ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا، واپس لوٹو، کل انشاءاللہ اس دیوار کو ہم توڑیں گے۔ اس طرح اس قوم کا سردار اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ منسلک کرے گا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب یہ لوگ اس دیوار کو توڑنے کے لیے واپس آئیں گے تو اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔
پھر یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دے گی اور لوگوں پر نکل آئے گی۔ جب یہ لوگ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس روئے زمین پہ قتل و عام کریں گے اور لوگوں کو کھا جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ روئے زمین پر موجود ہر ایک چیز کو کھا جائیں گے اور ہر ایک چیز کو مار ڈالیں گے۔ اس وقت کوئی بھی انسان زندہ باقی نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر موجود ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب اس قوم کی پہلی جماعت بحر طبریہ کے قریب سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس قوم کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو یہ لوگ وہاں پر رک کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہاں پر بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر دوستو، جب یہ مخلوق روح زمین پر رہنے والی ہر ایک چیز کو ختم کر دے گی تو اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا اور زمین والوں پر غالب آ گئے، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے یہ لوگ اپنے تیروں کو آسمانوں کی طرف چلائیں گے اور وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس طرح ان خون آلودہ توروں کو دیکھ کر یہ قوم بہت خوش ہوگی اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی قتل کر دیا اور آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ ایک پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کے گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم پوری کی پوری ہلاک ہو جائے گی، اور اس وقت پوری روئے زمین یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے تشریف لائیں گے تو زمین اس قدر لاشوں سے بھری ہوگی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پر پھینک آئیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور اس طرح قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری نشانیاں پوری ہوں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو قیامت ظاہر ہو۔